الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے 12 مہینے بنائے ہیں۔ اس کو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو مہینوں کی تعداد بنائی ہے وہ 12 ہے۔ 12 مہینے اللہ نے متعین فرمائے جو دنیا کے بننے سے لے کر قیامت تک کے لیے ہیں، لیکن ہر زمانے میں ان مہینوں کے پہچان کے الفاظ بدل دیے گئے۔ ہمارے یہاں جو انگریزی طور پر ایک سال چلتا ہے، حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بعثت کے وقت سے وہ سال چلتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں 2025 چل رہا ہے۔ تو یہ آپ کے اس زمانے سے 2025 سال ہوئے ہیں۔ اگر دیکھیں اسلامی طور پر اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے منسلک ہونے کے لحاظ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد سے یہ ہجری سال کا نظام متعین فرما دیا۔ اسی ترتیب پر ہماری چاند کی تاریخ چلتی ہے، جس کو ہم عام طور پر کبھی دینی مواقع پر، عید کے موقع پر، رمضان کے موقع پر، بقرعید کی قربانی کے موقع پر، حج کے موقع پر، اور اسی طرح عاشورہ کے موقع پر، جب بھی ہم ان تمام عبادات کا انتخاب کرتے ہیں لیلۃ القدر پر اور لیلۃ البرات پر، ان تمام مواقع پر جو فیصلہ ہوتا ہے وہ چاند کی تاریخ سے ہوتا ہے، انگریزی تاریخ کا اعتبار نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ ہیں جو اس کے لیے اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ جیسے گھروں میں ہوتا ہے، انسان کا باپ ناراض ہے، اب ناراض کو راضی کرنے کے تو موقع ہی تو بہت ہیں، لیکن انسان ایسا موقع تلاش کرتا ہے کہ بھائی ناراض کو جب مناؤں گا جب اس کا موقع بھی ٹھیک ہو، وہ راضی ہو۔ پتہ چلا منانے گئے تھے، پہلے سے مون خراب تھا، اب جب جا کے منانے کی بات کری تو اور غصہ آ گیا۔ تو انسان سوچتا ہے پہلے دیکھوں موقع محل بھی ہے کہ نہیں، اگر موقع ہے تو کروں گا ورنہ تو نہیں۔ اسی طرح اللہ کو منانے کا یوں تو سارا سال ہے، لیکن اللہ کی طرف سے رحمتیں، مغفرت، اللہ کا فضل و کرم ان مہینوں میں غالب رہتا ہے، ان مہینوں میں غالب رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر عام دنوں میں ہماری 1 گھنٹے کی دعا سے مانیں گے، ان دنوں میں 15 منٹ کی سے مان سکے، اللہ مان جائے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔
یوں تو اللہ کو کسی کا ایک جملہ پسند آ گیا جب راضی ہو جائے، ورنہ بس ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں تو جب تک راضی کرنا ہے جب تک ہو نہ جاویں، جب تک اللہ راضی نہ ہو جائیں تب تک اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مواقع عطا فرمائے ہیں، ان میں سے ایک موقع ہے محرم الحرام کا مہینہ۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فضیلت رکھی ہے۔ ایک روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ اگر اللہ کے نزدیک رمضان المقدس کے مہینے کے علاوہ کسی مہینے کے روزے سب سے زیادہ پسندیدہ اور افضل ہیں تو وہ محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ اس پورے مہینے کے اندر انسان جب بھی روزہ رکھے گا وہ رمضان کے علاوہ اللہ کو بے حد پسندیدہ روزہ ہے۔ اور فرمایا وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، نمازوں میں فرض نمازوں کے بعد اللہ کی پسندیدہ نماز تہجد کی نماز ہے، کہ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی تجلی کو اتارتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے فرشتوں کی طرف سے ہے کوئی مانگنے والا جس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی شخص پریشان حال جس کی پریشانی دور کی جائے۔ اس کے تمام احوال کے لیے حل کا ایک موقع ہوتا ہے، لیکن بڑی بدقسمتی کہ ہم اس وقت اپنے خواب غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، اور نیند کا ایسا غلبہ ہم پر ہوتا ہے کہ ہم سارے کام کر سکیں گے لیکن اس وقت ہم اپنی نیند نہیں چھوڑ پاتے۔ اور عربی کا شعر ہے بقدر القد تکتسب المعالی، محنت جتنی ہوتی ہے بلندی اتنی ملتی ہے۔ ومن طلب العلا سہر اللیالی، جو انسان بلندی چاہتا ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے، فون میں نہیں اللہ کے دھیان میں۔ ہم تو فون میں جاگتے ہیں، ہمارا فون 3 بجوا دے 4 بجوا دے اور پھر سوئیں گے، نہ فجر کا پتہ نہ تہجد کا پتہ۔ تروم العز ثم تنام لیلا، عزت بھی چاہتے ہو راتوں کو سوتے بھی ہو۔ یغوث البحر من طلب اللآلی، سمندر میں غوطہ وہ لگاتا ہے جس کو موتی کی طلب ہوتی ہے، خواہ مخواہ کوئی نہیں کود جاتا۔ سارے حکیم لقمان نہیں بن سکتے۔ حکیم لقمان سے معلوم کیا گیا آپ اتنے بڑے حکیم کیسے بنے؟ فرمایا کہ میرے ساتھ تو بہت سارے تھے لیکن راتوں کا محنت کرنے والا میں تھا، راتوں کا محنت کرنے والا میں تھا تو حکیم لقمان بن گئے۔ راتوں کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، جس وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے لوث پھر رہی ہیں اس وقت ان کو لوٹنا، ان کو اکٹھا کرنا، یہ موقع ہے۔ اس لیے یہ ماہ محرم کے روزے بڑے اہم ہیں، اور ان روزوں کے اندر اب کیا پورے مہینے کا روزہ رکھیں یا کیا کریں؟ اس سلسلے میں اگلی روایت ہے، وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان، متفق علیہ۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کا اہتمام لگاتار کرتے ہوئے نہیں دیکھا رمضان کے علاوہ کسی روزے کا، سوائے عاشورہ کے دن کے، سوائے عاشورہ کے دن کے۔ عاشورہ کا دن کون سا ہے؟ 10 محرم الحرام۔ 10 محرم کا روزہ اتنا اہتمام سے رکھتے تھے یا رمضان کے روزے رکھتے تھے؟ اگلی روایت ہے حضرت ابن عباس ہی کی روایت ہے، فرماتے حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ، اللہ کے نبی نے عاشورہ کا روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور حکم دیا کہ اس کا روزہ رکھو۔ قالوا یا رسول اللہ انه یوم يعظمه اليہود والنصارى، صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول اس دن تو یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں، اس دن کو بڑی خوشی کے ساتھ مناتے ہیں، ہماری ان سے مشابہت ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، رواہ مسلم۔ آپ نے فرمایا کہ اگر انشاءاللہ میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں اس کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ بھی ملاؤں گا۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ 10 تاریخ کا روزہ رکھنا سنت ہے، 10 تاریخ کا روزہ رکھنا سنت ہے، اس کے ساتھ 9 یا 11 کا لگانا اولا اور بہتر ہے۔ اگر کسی نے نہیں لگایا یا کسی وجہ سے نہیں لگا پایا اس کا روزہ خراب نہیں ہوگا، سنت پھر بھی ادا ہوگی۔ بس یہ ہے کہ مشابہت سے بچنا چاہیے۔ یہود و نصارہ ہمارے مخالف ہیں اور اسلام کے مخالف ہیں، اور مخالف سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر اللہ کے ہاں اسی قوم کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ کو اس مشابہت سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کی یہ فضیلت رکھی ہے۔ ایک روایت اگلی آئی ہے جس کے اندر کا آخر کا ٹکڑا ہے وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور عاشورہ کا روزہ اگر کوئی شخص اس کو رکھے اس طور پر کہ وہ محض اللہ کے لیے ہے، یہ روزہ اس کے آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اس روایت سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ نہیں ہے۔ کبیرہ گناہ کی معافی توبہ سے ہوتی ہے۔ جو ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کی قضا ہے تو قضا کرنے سے ہوتی ہے، جن کا کفارہ ہے کفارہ کرنے سے ہوتی ہے۔ قرضہ ہے، روزہ کافی نہیں، قرضہ ادا کرنا پڑے گا۔ کسی کو گالی دی ہے اس سے معافی مانگنی پڑے گی، کسی کی غیبت کی ہے اس سے بتا کر کہ یہ غیبت کی تھی تب معافی مانگنی پڑے گی۔ جس کے گناہ کا جو بدل ہے اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ روزہ چھوٹ گیا، توبہ کافی نہیں، قضا کرنی پڑے گی۔ تو جن اعمال کی قضا ہے ان کی تو قضا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو صغائر گناہ ہیں اور جو ایسے کبیرہ گناہ ہیں جو اللہ کی ذات سے منسلک ہیں ان کی اللہ سے توبہ کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد باقی جو صغیرہ گناہ بچ جائیں گے وہ تمام گزشتہ 1 سال کے معاف کر دیے جائیں گے۔ یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت ہے جس کو لکھا گیا ہے، اور یہ عاشورہ کا روزہ سنت ہے۔ اس کے ساتھ ایک روزہ پہلے کا یعنی 10 تاریخ ہے، آنے والے اتوار کو یہ روزہ ہوگا، آج ہی کے دن 10 عاشورہ کا۔ اس کے ساتھ یہ تو بار کا لگایا جائے یا پیر کا لگایا جائے، ایک روزہ مزید اضافہ کریں گے تو اس کے بعد یہ روزہ مستحب اور مسنون ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ محدثین نے لکھا ہے، احادیث کے اندر آیا ہے کہ جو شخص ان دونوں روزوں کے ایام میں اپنے اہل و عیال پر جتنا بہترین سے بہترین خرچ کرے گا، جتنا بہترین سے بہترین کھلائے گا اور جتنا بہترین سے بہترین گھر میں سارے انتظام کرے گا، اللہ اس انتظام کے نہج کو پورے سال باقی رکھیں گے۔ جیسا بہترین دسترخوان ان دنوں میں ہوگا، اللہ پورے سال ایسا دسترخوان کھلائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اس روزے پر وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس روزے کی برکت سے پورے سال اسی انداز سے روزی دیں گے جس انداز سے ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے روزی عطا فرمائی۔